بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو پناہ ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات میرے رب کے ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوست، دنیا کا پناہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی طرح حقیقت ہے جسے دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی مانتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اس طرح ہی کائنات پناہ ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے مانتے نہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوگی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کی قیامت کی نشانی تو نہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والی فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے اعمال کے اندر بھی اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود بچ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کی ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتی ہے، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا اشتعال ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت قائم ہو جائیں گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کا ابتدا ہوئی اس کام کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اس طرح یہ کائنات پناہ ہوگی، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر میں ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئیں گی اور کس طرح آئے گی یہ سب بات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں آج سے 14 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو بتائی اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہے۔ ان میں سے پہلی درجہ علامات بعد کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظہور ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامت متوسط یا علامت سحری کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت کبر کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہوگی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان بھی انہی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب زمانے میں آپس قریب نہ ہو جائیں گے، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گی، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا، اور جو چمک کر بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والے آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور ببرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے عرص کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام النساء کو ایک ایسی زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی گونج میں پڑ جائے گی کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی گونج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دی کہ جس کی گونج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر پرستوں کے مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام پیانے کی جانب سے مسلمان کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سے 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راہ سے بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت ضائع ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ کی امت بھی اسی آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہی اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگی اور زور زور سے تکبیر کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظہور ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظہور ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کی خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سننے والے کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والے کو بیٹھا دے گا، اور شریف زادیوں اپنی حولت گاہوں سے باہر نکالے گا۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیوں بند کر لینا، اور اپنی چادروں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کرنا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمہارے نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا
وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ پیارے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جائے گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے نما ہونے شروع ہو جائیں گی، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو پناہ کر دے گا، اور اس سے روائے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راستے پر چلتی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبتوں کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔